مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم لوگ سوال و جواب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے اپنے حالات سے متعلق سوال کرتے ہیں اور یہاں سے اس کے کچھ جوابات دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ مولانا نے آپ کو بتایا، یہ مجلس اصلاحی اور تزکیہ نفس سے متعلق سوالات اور جوابات کی ہے۔ اس سلسلے میں علمی و عملی جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں وہ کر سکتے ہیں۔ باقی وہ سوالات جو عام حالات سے متعلق یا کسی اور چیز کے متعلق ہیں وہ دارالفتہ سے متعلق ہے، اور دارالفتہ یہاں الحمدللہ قائم ہے اور آن لائن بھی اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پورے ہندوستان سے آن لائن سوالات کیے جاتے ہیں اور پھر ان کو واٹس ایپ کے ذریعے اس کا جواب مدلل طریقے پر لکھ کر مہر لگا کر دستخطوں کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے۔ اس وقت میرے سامنے ایک سوال آیا ہے کہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ بندے کو گناہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا، لہذا بندہ کیا کرے؟ گناہ چھوڑنے کا دل نہ کرے لیکن آپ ارادہ کر لیں۔ یہ ایک ہے دل نہ کرنا اور ایک ہے ارادہ کرنا۔ ارادہ اختیاری چیز ہے، دل کرے نہ کرے، لیکن جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ لہذا عزم کر لینا چاہیے، ارادہ پکا کر لینا چاہیے کہ میں گناہ نہیں کروں گا اور گناہ چھوڑ دوں گا۔ اس کے لیے ایک کام تو پکا ارادہ ہے، اور اسی پکے ارادے کا نام ہمت ہے۔ جب تک آدمی ہمت نہیں کرتا دین و دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ ہمت اگر ہوتی ہے تو بہت بڑے بڑے کام دنیا کے ہو دین کے ہو آدمی کر لیتا ہے۔ ایسے لوگ گزرے جنہوں نے ایک طویل زمانہ گناہوں میں گزارا، شراب میں گزارا، زناکاریوں بدکاریوں میں زمانہ کھپایا، لیکن جب انہوں نے ہمت کی اور اللہ کے نام پر گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اللہ نے ان کی ایسی مدد فرمائی کہ آج ان لوگوں کو ہم بہت ہی معظم مقدس سمجھ کر ان کا نام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت بشر حافی بڑے گنہگار تھے، شرابی تھے، کبابی تھے، فسق و فجور کی مجلسیں ان کے گھر کے اندر جمع کرتی تھی۔ لیکن ایک وقت آیا، اللہ نے توفیق دی، انہوں نے پکا و سچا ارادہ کر لیا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کی ایسی مدد آئی کہ اس کے بعد انہوں نے گناہ بھی چھوڑ دیا، نیکیوں کے راستے پر ایسے لگے کہ وہ امام المتقین ہو گئے، یعنی متقی لوگوں کے امام بن گئے۔ ان سے لوگوں کو ہدایت ہوئی، اور آج بھی ہم ان کا نام بڑے ہی تقدس و عظمت کے ساتھ میں لیتے ہیں، حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ دیکھو کیسے تھے، کیسے ہو گئے۔ فضیل بن عیاض چوروں اور ڈاکوؤں کے سردار تھے، لیکن جب انہوں نے ارادہ کر لیا اللہ نے مدد فرمائی اور اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم، بڑے فاضل، بڑے فقیہ، بڑے محدث، اور جن کے بارے میں تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جبل من العلم، علم کا پہاڑ تھے، علم کا سمندر تھے، تقوی کے پہاڑ تھے، لیکن وہ بھی فضیل بن عیاض کی جوتیاں سیدھی کرنے جاتے تھے۔ یا اللہ، کیا مقام ملا!
किसी ने उनसे पूछा, हजरत आप इतने बड़े आलिम, फाजिल, मुहद्दिस, फकीह और फिर आप फुज़ैल बिन अयास की मजलिस में जाते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं यहाँ हुरूफ पढ़ता हूँ, वहां मानी का दर्स मिलता। तो मालूम हुआ कि हिम्मत बहुत जरूरी है। पक्का इरादा कीजिए, एक काम। दूसरा काम यह है कि अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह बचाए, गुनाहों के छोड़ने की हिम्मत दे। ऐ अल्लाह तू ही मुझको बचा ले। बराबर अल्लाह से रोजाना दुआओं में रो रो कर, गिड़ गिड़ा कर इस बात को मांगता रहे। तीसरा काम यह है कि कुछ अल्लाह वालों से दुआएं करा ले। और चौथा काम यह है, दुआ के साथ दवा भी ले ले। दुआ के साथ दवा भी ले ले कि मुझे क्या दवा खानी चाहिए। यहां मुझसे पूछा गया है, इसमें मैंने सबसे पहली बात बताई दवा, वो क्या है? हिम्मत, पख्ता इरादा। आदमी पख्ता इरादा कर लेता है तो अल्लाह की मदद आ जाती है। फिर उसके बाद अज़्म कर ले कि मैं गुनाह नहीं करूंगा। उसके बाद दिल कितना भी करे, हिम्मत करे ना करने की। अगर हिम्मत नहीं करेगा, गुनाह की हिम्मत पस्त हो जाएगी, नफ्स की हिम्मत पस्त हो जाएगी। नफ्स कहेगा, अरे भाई ये तो बड़ा सख्त आदमी है, मेरी बात नहीं मानता। इसे वो खुद पस्त हो जाएगा। वो नफ्स से अम्मारा जो अंदर से आपको उकसाता है, अंदर से आपको बुराई पर ले जाना चाहता है, वो खुद ठप हो जाएगा अंदर, आपकी हिम्मत को देखकर, आपके अज़्म व हौसले को देखकर। लिहाजा ये चंद काम कर लेना चाहिए। और मैंने दवा की बात जो कही, उसका मतलब एक ये भी है कि नेक लोगों की मजलिसों में आना जाना, बैठना, उनकी बातों को सुनना और उनके जरिए इस्तिफादा करते रहना, ये चंद काम करते रहने से इंशाअल्लाह हिम्मत बंधेगी और आप गुनाहों के छोड़ने में कामयाब हो जाएंगे।